السلام علیکم حضرت. آج کل یہ فتنہ بہت چل رہا ہے اور کسی نے اچھا سوال پوچھا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ میں نے علماء کرام کی زبانی سنا ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے. کیا یہ سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو جب اللہ قریب ہے تو وسیلہ کیوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بڑا اچھا سوال ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور جس بھائی نے بھی یہ سوال پوچھا ہے اور انہوں نے جو کہا، جو سنا، بالکل سچ، صحیح، 100% کریکٹ سنا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کے اندر خود ارشاد فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اللہ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. بات سچ ہے. اللہ کے قریب ہونے نہ ہونے کا سوال نہیں. سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ تم سے قریب ہے، مگر تم اس سے کتنا قریب ہو. سوال یہ ہے کہ کیا وہ تم سے راضی ہے، کیا کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے، کیا کرنے سے وہ ناراض رہتا ہے. اس کو منانے کا سوال ہے، اس کے قریب دور کا سوال نہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں، ایک لڑکے نے کہا کہ حضرت ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر آئے ہیں، بہترین ٹیچر ہیں، ان کے پڑھانے کا ڈھنگ ہی کچھ الگ ہے، ان کی تعلیم بڑی اچھی ہے، ان کا ادب بڑا اچھا ہے، ان کا لیکچر، ان کا اسپیچ، ان کا سب کچھ بہت بڑھیا ہے. تو یہ بات سن کے کیا میں خوش ہو جاؤں کہ تمہارے ٹیچر اچھے ہیں؟ نہیں. ہم فوراً پلٹ کے پوچھیں گے کہ ٹیچر تو اچھے ہیں، وہ تو محنت کرتے ہیں تمہارے پیچھے، تم کتنی محنت کرتے ہو اپنی پڑھائی میں؟ وہ جو تمہیں ہوم ورک دیتے ہیں کیا تم کرتے ہو ہر روز؟ وہ جو نصیحتیں تم سے کرتے ہیں کیا تم اس بات پر عمل کرتے ہو؟ اگر تم اس بات پر عمل کرتے ہو، ان کے دیے ہوئے کام کو، ہوم ورک کو تم صحیح سے کرتے ہو، تو آپ کو اچھا اسٹوڈنٹ کہلائے گا، آپ کو استاد کا وفادار بندہ مانا جائے گا. مگر آپ اگر کچھ محنت نہ کی، ٹیچر کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا نہیں رہا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ قریب ہے یا دور، سوال یہ ہے کہ آپ اس سے کتنا قریب ہے. وہ تو قریب ہے رحمت کے اعتبار سے، وہ قریب ہے رب العالمین ہونے کے اعتبار سے، وہ قریب ہے وہ خالق ہونے کے اعتبار سے، وہ قریب ہے وہ مینٹینر ہے، وہ کنٹرولر ہے، وہ المائٹی ہے. اپنے نالج کے اعتبار سے، نظر کے اعتبار سے، سماعت کے اعتبار سے وہ تو ہم سے قریب ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس سے کتنا قریب ہیں. جیسے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو آسان لہجوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر ایک بندے کے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رہتے ہیں ہمارے بالکل پڑوس میں، ایک گھر کے قریب ہوتے ہیں، مگر اس سے ہماری بات نہیں ہوتی، دعا سلام نہیں ہوتی، خیر خیریت معلوم بھی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے ہم بات نہیں کرتے. مگر جب ہمارے گھر میں کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، کسی کا برتھ ڈے سیلیبریشن وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے، تو پھر 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 150 کلومیٹر، 50 کلومیٹر کی دوری سے ہمارے فرینڈس آتے ہیں، رشتہ دار لوگ آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ قریب میں رہا بندہ، مگر تعلق کے اعتبار سے بہت دور رہا. وہ لوگ دور ہونے کے باوجود محبت تھی، پیار تھا، جذبہ تھا، رابطہ تھا، رشتہ تھا، ریلیشن تھا، تو وہ ہم سے قریب کہلایا. جیسے میں اور ایک آسان بات کر دوں کہ ابو جہل نبی کے پڑوس میں رہتا تھا نبی کا پڑوسی، مصطفیٰ کی گلی میں چلا کرتا تھا، مگر نبی سے 1000 کلومیٹر کی دوری پر تھا. وہ اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بن سکا، اس لیے کہ قریب رہنے سے بات نہیں بنتی، پہچاننے میں، رابطہ سے، محبت سے، پیار سے، ریلیشن شپ اگر صحیح ہو تو آپ کی بات پھر بنے گی. اور وہ پیرس کا بلال نہ تو مکہ والا تھا نہ مدینہ والا، مگر مدینہ والا مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں لیا تو وہ جنتی ہو گیا. تو یہ قریب رہ کے بھی جہنمی، وہ دور رہ کے بھی جنتی. تو دور اور قریب کا مسئلہ نہیں ہے، قریب یہ ہے کہ اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کیسا ہے، رشتہ کیسا ہے. چلیں اب جو ہے یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کب، کس سے، کہاں، کیسے قریب ہوتا ہے. وہ تو قریب ہے مگر کیسے ہے. جیسے قرآن شریف سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کو آپ اگر پڑھیں گے تو اللہ نے یہ کہا اپنے نبی کے لیے،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب میرے بندے تم سے پوچھے میرے بارے، میں خدا قریب ہوں۔ ذرا بات کرنے کا انداز تو دیکھیں آپ، کریٹر کا کلام ہے، مینٹینر کا کلام ہے، اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ قرآن، کہ جب تم سے پوچھے میرے بندے میرے بارے، میں قریب ہوں۔ لوگ جا رہے ہیں نبی کے گھر کی طرف، خدا کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ لوگ جا رہے ہیں رسول کے گھر کی طرف، خدا کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ لوگ جا رہے ہیں مدینے کی طرف، خدا کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ مولا یہ کیسی بات، ہم جائے نبی کی طرف اور تو کہے میں قریب ہوں؟ تو بولے ہاں، در مصطفیٰ بارگاہ خدا ہے، جس نے جو شخص ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاشتے تلاشتے حیران پریشان مارا پھر رہا ہے دنیا میں، میں خدا ہاتھ نہیں آؤں گا، نہ وہ مجھے پکڑ سکتا ہے، نہ میرے ساتھ اس کا کانٹیکٹ صحیح ہوگا، مگر جب تلاش کرتے کرتے وہ در مصطفیٰ تک پہنچ گیا، گویا اس نے در خدا تک پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، دوسری ایک بات ہے، یہاں پر ایک شعر بھی کہہ دوں، جو شعر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھی ہے، بخدا، مطلب خدا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جس نے در مصطفیٰ کو چھوڑا وہ پھر کہیں کا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اب چلیں ایک دوسری حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث آپ جب بخاری اٹھائیں، ابن حبان کو پڑھیں، ابن تیمیہ کو پڑھیں، المواہب اللدنیہ کو پڑھیں، ابن ابی دنیا کو پڑھیں، مسند احمد بن حنبل کو پڑھیں، بزار کو پڑھیں، آپ دنیا بھر کی کتب حدیث کو آپ اٹھا لیں، آپ کو مل جائے گی یہ روایت، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ بندہ جب رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھتا ہے، پھر وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بات بن گئی ہے کہ اللہ سے قریب ہونا یا تو در مصطفیٰ سے یا نفل عبادت کے ذریعے، ڈائریکٹ تو نہیں ہوا نا، وسیلہ تو بن ہی گیا۔ تو آپ جو نماز کے ذریعے اللہ کو تلاشنا چاہتے ہو، مگر دنیا کا کوئی بندہ، نہ آپ، نہ کوئی، نہ میں، نہ کوئی حضرت یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جو نماز پڑھی ہے یہ ایک وقت کی نماز اللہ نے قبول کر لیا ہے، نہیں کہہ سکتا۔ کوئی ہاتھ میں قرآن لے کر قسم اٹھا کے نہیں بول سکتا کہ میری نماز قبول ہو چکی ہے، مگر میرا رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس میں کسی مسلمان کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس پر ہمارا ڈاؤٹ ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، اس کو اگر ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، جس نبی پر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس کی قبولیت میں، اس کو ہم وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ٹھیک ہے، اب وہ راضی کب، کیسے اور کس سے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی میں قرآن سے، اور دنیا اس بات کو جانتی ہے، ہمارے فالوورز ہیں ہزار لاکھوں کی تعداد میں، کہ میں احمد رضا سمدانی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا جب تک اس کی مضبوط اور ٹھوس دلیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہ ملے۔ دیکھیں یہ آسان سا سوال تھا، مگر اس کے پیچھے میں نے اتنی آیات، اتنی احادیث سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن شریف سورہ، آپ جو بقرہ اٹھائیں اور اس میں جو ہے آپ کو سورہ نساء آپ اٹھائیں، سورہ نساء کی 63 نمبر آیت کے اندر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے نبی لوگ جب گناہ کر کے تمہاری بارگاہ کی طرف آئے اور تم اس کے لیے استغفار کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، میں خدا اس کی توبہ قبول کر دوں گا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اے اللہ میں نے گناہ کیا تیرا، نافرمانی کی تیری، کھایا تیرا، کام نہ کیا تیرا، مگر ہم جائیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں؟ تو اس کی ایک آسان سی مثال ہے، ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک سٹی میں، ہر ایک ویلیج میں، ہر جگہ میں آپ کو کچھ ریشن وغیرہ کی شاپ ملتے ہیں، آپ کو ڈیلرز لوگ ہوتے ہیں، تو یہ سامان تو سی ایم کے یہاں سے آتا ہے، پی ایم کے یہاں سے،
مگر کوئی بندہ تھیلا لے کر ڈائریکٹ جو ہے سی ایم کے گھر یا پی ایم کے گھر صبح صبح پہنچ جائے کہ ہمیں 2 لیٹر تیل اور 4 کلو چاول چاہیے، تو پی ایم اور سی ایم کے جو گارڈ ہوں گے اس کو بھگا دیں کہ بھائی تجھ تک پہنچانے کے لیے ہم نے تیری سٹی میں آدمی بٹھا کے رکھا ہے، ان سے جا کے لے لے، یا پھر اس کی دستخط لا تب یہاں پر کام ہوگا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے بالکل، انہ ہوا التواب الرحیم، میں خدا ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں ہی انسان کو معاف کرنے والا ہوں، مگر اے نبی جب ان کی توبہ کے کاغذ پر تیری دستخط ہوگی تب اس پر میری مہر لگے گی کہ یہ بندہ پاک و صاف ہے، اس کی توبہ ہم نے قبول کر لی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہو تو دستخط مصطفیٰ چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک جو میں آیت ہے، یہ آپ جو ہے 30واں پارہ سورہ الضحیٰ کے اندر آیت نمبر 5، اللہ کا ارشاد ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، روزہ رکھ رہے ہیں وہ راضی ہو جائے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے فیملی کو لے کر جا رہے حج کی طرف، راضی ہو جائیں، بغیر کسی عذر کے وداؤٹ اینی کاز ہم جو ہے کعبہ کے چاروں طرف چکر پہ چکر لگائے جا رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہاں پر کھڑا ہو کر پانی پینا سنت کے خلاف ہے، وہاں جا کے ہم کھڑا پانی پی رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہاں پر ٹوپی کے بغیر نماز پڑھے تو شاید نماز صحیح نہ ہو، کعبہ کے سامنے اگر ٹوپی پہن کے نماز پڑھے تو نماز صحیح نہیں، یہاں پر نماز قضا کرے تو ہمارے لیے گناہ ہے، عرفات اور مینا کے میدان میں زبردستی آپ کو نماز قضا کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو آپ پر گناہ ہے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑ کے درمیان وداؤٹ اینی کاز ہمیں دوڑنا پڑ رہا ہے کہ وہ راضی ہو جائے، تو دنیا والے مارے پھر رہے ہیں کہ خدا کو منوا لیا جائے، وہ راضی ہو جائے۔ ہم سب اس کی تلاش میں ہیں کہ وہ کیسے ہم پر راضی ہو، کیسے ہم پر خوش ہو جائے، تو ہم اس کی خوشی کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر میرا خدا مصطفیٰ کی خوشی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، اگر کسی کو راضی کرنا ہے مصطفیٰ کی خوشی پہلے لازمی ہے، ہوا۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک عجیب آیت میں بتاؤں، یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر 144 نمبر آیت ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ ایک زمانے میں لوگ فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے بھی صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی، 2 رکعت نماز ہو چکی تھی، تیسری رکعت میں اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف بار بار نورانی چہرہ اٹھا کے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ چہرہ بار بار اوپر کی طرف لے جانا، اللہ نے کہا اے جبریل جاؤ، چھوڑو عرش، جاؤ فرش، چھوڑو آسمان کو، جاؤ زمین کو، قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہہ دو کہ مصطفیٰ تیرے مکھڑے کی زیارت میں خدا نے کر لیا ہے۔ اب زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، تیرا دل چاہ رہا ہے کہ تو قبلہ کو بدلے گا، پہلے قبلے کو ڈیلیٹ مارے گا، جانا چاہتا ہے مکے کی قبلے کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تیرے لیے کسی طرف کا کوئی حد نہیں، جدھر منہ کر کے تو خوش ہوگا میں خدا اپنا قبلہ ادھر ہی موڑ دوں گا۔ اگر تو نے پورب کو چوز کیا تو پورب میرے لیے قبلہ ہے، پچھم کو مانا تو پچھم قبلہ ہے، اتر کو مانا تو اتر قبلہ ہے۔ تو پھر اللہ نے مصطفیٰ کی راضی کو رکھنے کے لیے میڈل پوائنٹ میں کعبہ رکھا، تاکہ کچھ لوگ پورب کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے، کچھ لوگ پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، کچھ لوگ اتر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، کچھ لوگ دکن کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کی راضی ہر طرف، تو اے مصطفیٰ تیری راضی میری راضی، تیری سنتوشٹی میری سنتوشٹی ہے۔ تو اس پر شاعر نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس پر جو آخری لاسٹ اینڈ فائنل ایک امپورٹنٹ سینٹنس میں آپ کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی اللہ نے تو کہا کہ میں انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہوں، اور آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ قریب ہے دور سے پھر ہم وسیلہ تلاش کیوں کریں؟ تو جب
موت کی باری آئے تیری تو تو پھر اللہ سے کہا کہ اے مولا اتنی دور سے کیا فرشتے کو تو بلائے گا، یہیں سے میری گردن دبا دے، ہو جائے گا انا للہ. مگر اللہ ایسا نہیں کرتا. وہ تو ہے ہم سے قریب، مگر اللہ نے آج تک کسی کو مارا نہیں. فرشتے کے پاس ڈیوٹی کا چارٹ دیا ہوا ہے کہ فلاں ٹائم میں فلاں پر موت آنی ہے، فلاں کی روح قبض کرنی ہے. وہ اللہ، اس کے پاس نظام ہے، سسٹم ہے. دنیا کی ابتدا میں فرسٹ ٹائم آف دی ورلڈ حضرت آدم کو وداؤٹ پیرنٹس کے بنایا، پھر ہمیں دکھا دیا کہ میں خدا ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہوں وہ کروں. پھر کچھ دن بعد جب حضرت عیسیٰ آئے، صرف مدر سے وداؤٹ فادر کے ان کو بنا دیا کہ میں خدا چاہوں وداؤٹ پیرنٹس کے، میں خدا چاہوں وداؤٹ فادر کے، صرف موم سے میں بچہ پیدا کر سکتا ہوں، مگر میں خدا ایسا نہیں کرتا. تم کو شادی کرنا ہوگا، پھر تمہاری گود میں میں بچے کی تحفہ دوں گا. تو یہ سسٹم ہے. اب اس زمانے میں اگر کوئی بندہ سسٹم کو نہیں ماننا چاہے گا تو اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس ہم لوگ صوفیاء کرام کی نقش قدم پر چلتے ہیں، پیار محبت سے بات کرتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، باقی توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں. تو دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام لوگوں کو اہل سنت و جماعت کے سچے پکے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.